ایک ساتھی نے جو ہے نا وہ سوال کیا ہے کہ وضو کی حکمتیں کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل کو آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیں۔ ہم دل و جان سے ان باتوں کو مانتے ہیں، چاہے کوئی تجربے سے ہمیں اس کے فوائد بتائے یا نہ بتائے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو جب سن لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی میں ہمیں ایک عمل جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے سامنے آ گیا، تو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اس حکم کے مطابق اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سارے جو ہے نا مشاہدات اور تجربوں سے بھی جو ہے نا وہ اس کی حکمتیں اور فائدے جو ہے نا وہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو وضو کے جہاں پر بہت سارے قرآن اور حدیث میں جو ہے نا فوائد اور اجر و ثواب مرتب ہیں، تو وہاں پر دور حاضر کے اطباء اور اسی طرح سائنسدان اور ڈاکٹر اور حکیم حضرات نے اس کے بہت سارے جو ہے نا تجربات کے بعد جو ہے نا یہ فوائد جو ہے نا وہ لکھے۔ وضو کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ دیکھو، ایک انسان وضو کرتا ہے تو ظاہری اس کو ظاہری پاکی صفائی ستھرائی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور جب انسان ظاہر کے لحاظ سے اس کا بدن، اس کا جسم پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، تو ظاہری پاکیزگی کا اثر انسان کے اندرونی پاکیزگی کے اوپر بھی، اندرونی حالت کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب وضو کیا جائے، نماز پڑھی جائے، تو نماز سے پہلے وضو کیا جائے۔ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جاتا تو پھر ایک انسان جیسے نماز سے پہلے ایک غفلت کی حالت اور صورت میں ہوتا ہے، اسی طرح وہ نماز میں بھی جو ہے نا اسی غفلت اور سستی اور قائلی کی صورت میں جو ہے نا وہ داخل ہو جاتا۔ تو جس میں اس کو کوئی واضح اور صاف فرق محسوس نہ ہوتا طبعی طور پر، تو شریعت نے انسان کو وضو کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان کی ظاہری صفائی ستھرائی وہ ہونے کے بعد انسان طبعی طور پر ایک چست ہو جاتا ہے اور اس کے بدن کے اندر ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے وضو کے بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے۔ اور ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ بعض اطباء اور ڈاکٹروں اور حکیموں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، یا اسی طرح جو ہے نا سو کر کے اٹھتا ہے، تو انسان کے جسم سے کچھ زہریلے اثرات، کوئی زہریلے مواد جو ہے نا وہ اس سے خارج ہوتے ہیں، اور انسان کے جسم سے جو زہریلے مواد خارج ہوتے ہیں، تو تجربے کے بعد حکیموں اور ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی کہ وہ زہریلے اثرات اور زہریلے مواد وہ انسان کے ظاہری اعضاء کے اوپر پڑتے، مثلا ہاتھ جسم سے نکل کر کے ہاتھ پہ جو ہے نا پڑ جاتے، جسم سے زہریلے مواد نکل کر کے پاؤں پہ پڑ جاتے، اور زہریلے مواد جو ہے نا جسم سے نکل کر کے انسان کے چہرے پر، آنکھوں پہ پڑ جاتے۔ تو اب انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد وہ زہریلے مواد جو اس کے جسم سے نکلنے کے بعد اس کے ظاہری اعضاء پہ پڑے ہوتے ہیں، تو وضو کرنے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام جتنے بھی زہریلے مواد ہوتے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ یہ اتنی بڑی حکمت ہے وضو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بہت ساری جو ہے نا حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سیکھ سمجھ کے اس پہ جو ہے نا وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور نمازوں سے پہلے اپنے وضو کو خشوع و رضو سے کرنے اور نماز کو جو ہے نا صحیح طور طریقے پر خشوع و رضو سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔